بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیش عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کیا کرو، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لو اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لو، ایک حج عمرہ کر لو۔ یہ فرما کر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی۔ سیدنا ام المؤمنین بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے مجھ پر اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دیا جو کہ میں اس قلیل وقت میں نہیں کر سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے عائشہ، جب تو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے تو نے گویا قرآن کریم ختم کر لیا۔ جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے شفیع ہوں گے، اور جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نے حج عمرہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میری عزت دربار الہی میں سب بنی آدم سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، میرے گرد 1000 خادم پھریں گے جیسے کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب۔ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے، جب مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، دعا اوپر کی طرف مقبولیت کے لیے چڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لو۔ دربار نبوت میں عرض کیا گیا، حضور، مسافر کا پیالہ کسے کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسافر جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پیالے میں پانی ڈالتا ہے، اور بعد میں اگر اسے ضرورت محسوس ہوئی تو اس سے پانی پی لیا، ورنہ پانی کو گرا دیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، بلکہ دعا مانگو تو اس کے شروع میں بھی مجھے رکھو، اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے مطلب یہ پتا چلا کہ جب رب العالمین سے دعا مانگو تو بغیر وسیلے کے نہ مانگو، بلکہ بار بار اس کے دربار میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرو اور درود پاک پڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو پہلے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ کریم ہے، اس کے کرم سے یہ بات بعید تر ہے کہ اس سے 2 دعائیں مانگی جائیں تو وہ ایک کو قبول کر لے اور دوسری کو رد کر دے۔ فائدہ، درود پاک بھی ہے دعا، اور بزرگان دین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر عبادت مقبول ہو سکتی ہے، مردود بھی سوائے درود پاک کے، کہ درود پاک کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو جب درود پاک دعا کے ساتھ مل جائے تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ درود پاک کو دعا سے الگ کر کے اسے تو قبول کر لے اور دوسری دعا کو رد کر دے، بلکہ درود پاک کی برکت سے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔
گرچہ اس کا اثر و انجام کسی بھی رنگ میں ظاہر ہو۔ نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دعا روک دی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 10 بار درود سلام پڑھا گویا اس نے غلام آزاد کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھوا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے والا بنا لو، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے مزین کرو۔ جو شخص درود پاک پڑھے اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور جس نے خواب میں مجھے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور جس کے جسم اور اس کے جسم کو اللہ تعالی دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجے مخصوص کر رکھے ہیں۔ تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو درود پاک کا اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے، اور درود پاک جس نے پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی شخص بغض کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے، دیکھیں کتنی بڑی حدیث بیان کی گئی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ درود پاک کی کیا فضیلت و برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ اکبر، خود اندازہ کیجئے کہ دین نہیں، دین کا ختم ہو جانا۔ درود پاک اگر انسان نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ میں نہیں فرما رہا، یہ میں نہیں بتا رہا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھی جس نے درود پاک نہ پڑھا تو اس کا کوئی دین نہیں، اور جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا وضو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا جو کہ 2 درودوں کے درمیان ہو وہ رد نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے کثرت درود پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درود پاک کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے سے۔ اللہ پاک مجھے بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھے اللہ پاک معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔